بنایا ہے, کوئی شک نہیں اس کے لیے بنایا ہے, اللہ کا اپنا منصوبہ ہے, وہ ایک علیحدہ کیفیت ہے. تو یہ جتنے بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں ہمیشہ ڈیل کر کے آتے ہیں. یہ ڈیل لوکل نہیں ہوتی, یہ لندن پلان ہوتا ہے, کیونکہ آج بھی ہمارے سارے منصوبے لندن میں بنتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اسی منصوبے پہ جائے گی, اور بھی اقتدار کے کوریڈورز میں وہی اسی طرح ہوگا جو وہاں پہ طے ہو جائے گا. لیکن یہ خفیہ ہوتی ہے, یہ ظاہر نہیں ہوتی, اور کوئی اس کو منہ پہ لا بھی نہیں سکتا. خط کرنا بہت آسان ہوتا ہے, خط بھٹو صاحب نے بھی آ کے لہرا دیا تھا, لیکن اس پر سے پردہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کبھی خان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا نا قندیل بلوچ نے, تو پھر باقی نہیں رہی تھی. تو اس پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے, اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بے نظیر بننا ہوتا ہے, اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بھٹو بننا ہوتا ہے, اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب طیارہ پاٹ گیا ہے. اس ڈیل کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا, اس کو کوئی منہ پہ بھی نہیں لا سکتا, اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا. لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. اور یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں, اور یہ سارے فراڈیے ہوتے ہیں, اور یہ سارے شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے جتنے بھی نیک بنے ہوئے ہوں. اندر خانے یہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں, لیکن اسی کے اندر قدرت کا نظام بھی چل رہا ہے. وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کوئی ایک بندہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہیں کرنا, اور یوسف قتل ہونے سے بس ساری اسٹیبلشمنٹ پوری کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل کر دو. کسی ایک نے ذہن تبدیل کر دیا, بچ گیا. اس طرح اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ان اللہ لطیف لما یشاء, اللہ اپنے کام میں بڑا باریک بین ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. شیطان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے, اللہ کی ڈیپ سٹیٹ اس سے زیادہ ڈیپر ہے, اور فعال لما یرید ہے, جو وہ کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارا ملک اس طرح بچتا رہا, کبھی ہمیشہ آ کے خضر دیوار سیدھی کرتا رہا. آپ 65 میں سوئے ہوئے تھے, آپ کو امریکہ نے طفل تسلی دی ہوئی تھی انڈیا کبھی حملہ نہیں کرے گا, آپ آرام فرما رہے تھے. یہ کس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ہم کہیں گھیرے میں تو نہیں آ رہے؟ کس نے دل میں یہ بات ڈالی؟ وہی ہے. آپ نے تو کرپشن میں سب کچھ کر لیا, لیکن آپ سائیکل بھی نہیں بنا سکے, پر ایٹم بم بن گیا. ویسے میں تو سوچتا ہوں اس لیے بنایا تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے. بھائی ڈیٹرنس ہے نا, نیت تو یہ ہے, لیکن اللہ نے بنوا دیا. اللہ کا اپنا مشن ہے, کیوں بنوایا وہ تو اللہ جانے نا. وہ تو کبھی جب داؤد گوپیا گھما کے مارے گا یہودیوں کے سر پہ تب پتہ چلے گا نا کہ یہ کیوں بنوایا تھا اللہ نے. ابھی تو آپ نے صرف اس لیے بنایا کہ لڑنا نہ پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا, اللہ تعالیٰ اپنے وہ جو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے. اس سارے میں لگتا یہ ہے کہ اس جو بھی یہ خطہ ہے ہندوستان کا, اور یہ جو پاکستان ہے, یہ جو غریب قوم ہے, وہ جو یتیم, وہ جو دیوار ان کی سیدھی کرتا رہتا ہے, اس دیوار کی تہ میں اس قوم کا خزانہ ہے. اور یہ خزانہ مال و دولت کی صورت میں بھی ہے. وہ رکو ڈک ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. سوچیں آج یہ نکل آئیں تو یہ سارا کھا جائیں. کوئی سوئٹزرلینڈ پہنچے, کوئی پاناما پہنچے, کوئی کدھر پہنچے, کوئی کینیڈا پہنچے, ادھر کیا رہے گا؟ لیکن نکلتا ہی نہیں ہے, اتھے ہی. کبھی کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے, کبھی جرمانہ ہو جاتا ہے, کبھی انج ہو جاتا ہے, کبھی انج ہو جاتا ہے, نکلا نہیں, دیوار سیدھی رہتی ہے. اور ایک اصل خزانہ ہمارا وہ نظریاتی خزانہ ہے. وہ نظریاتی خزانہ وہ جو 400 سال میں میچور ہوا ہے کہ ایک ملک ہو جہاں اللہ کا دین قائم ہو. جب اللہ کا دین قائم اپنی آن بان شان کے ساتھ ہوگا, پوری دنیا کے عوام کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی, کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اب اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ کبھی اس کو ضرورت بنا دیتا ہے امریکہ کی, کبھی ضرورت بنا دیتا ہے چائنا کی, کبھی وہ دیکھیں نا 7 وہ تھے تو 8واں کتا بھی نال آ گیا سی. اللہ کو پہچانے وہ مطلب کس طرح کام کرتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مستحضر رہیں گی تو حالات کے نبض پر آپ کا ہاتھ آپ صحیح تجزیہ کرنے کے قابل رہیں گے. نہیں تو پھر یہ ہے کہ بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس سے میں خیر رکھی ہے اللہ نے, ہم سمجھتے ہیں کہ رکھی ہے. اور یہ ساری جدوجہد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسپرٹ باقی رہے. کم از کم چلیں کہیں مریض بھی ہو
تو لیکن وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گی. اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ سارا سٹرکچر بھی کام آئے گا, ہمارے ہتھیار بھی کام آئیں گے, فوج بھی کام آئے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اوپر اس وقت کور ہے وہ یا تو جان بوجھ کر یا یہ کہ وہ پوری طرح شعور اور ادراک کے ساتھ وہ تو سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے, اس ڈیل کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا. جب تک کہ ہمارا وہاں پہ وہ تعلق نہ بناؤ, مغرب کے بغیر ہم آئسولیشن, اکیلے چل ہی نہیں سکتے. مغرب سے بغاوت کوئی نہیں کرتا. یہ تو ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. جب اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو مغرب سے بغاوت کی سوچیں آتی ہیں. ایوب خان نے بھی کتاب لکھی تھی, فرینڈز ناٹ ماسٹر. آخری وقت میں پھٹنے سے پہلے ضیاء الحق صاحب بھی کچھ ایسا سوچنے لگ پڑے تھے. بھٹو صاحب اس سے پہلے خط آ کے راجہ بازار میں لہرا چکے تھے, مجھے ہنری کسنجر نے دھمکی دی ہے, اسی کی اب نقل ماری ہے انہوں نے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ امریکہ سازش کر رہا ہے. لیکن آپ کو اقتدار دیتا کون ہے, لاتا کون ہے, اس کی سازش کون کرتا ہے, یہ آپ کبھی نہیں بتاتے. ایوب خان کو کس نے گرین سگنل دیا تھا مارشل لا لگانے کا, ضیاء الحق کس کے اشارے پہ آیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہی ہوتا ہے. یہ پاناما کس نے لیک کی تھی, اور یہ سعودی عرب, یہ قطر, جو کسی کے اس طرح کی کراس بینڈرز پہ مڑ کے جواب تک نہیں دیتے. یہ خط لے کے کیسے پہنچ گئے تھے یہاں پہ حاضر باش. یہ 12 بجے رات یہ عدالتیں نہیں کھلتی, لمبے لمبے شہزادوں کی بھی دوڑیں لگتی ہیں جب اس آسمان سے وہی آتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سازشوں سے ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا جو بھی اس علاقے سے اللہ کا ایک منصوبہ وابستہ ہے, اور وہ جو میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اس کا آغاز یہاں سے ہونا ہے. اب وہ دیوار کب گرتی ہے اور خزانہ کب نکلتا ہے ہم نہیں جانتے. جب تک وہ خزانہ ہے اللہ نے رکھنا ہے تب تک دیوار کو سیدھا کرتا رہے گا. اور جب وہ سمجھے گا کہ بھئی اب یہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا, وہ بڑے ہو گئے ہیں بچے اور سیانے ہو گئے ہیں, تو اس وقت وہ جو خزانہ پھر ٹھیک ہے, اس وقت دیوار بھی ہو سکتا ہے گر پڑے. لیکن جب دیوار گرے گی نا تو پھر وہ رکے گا نہیں سلسلہ, پھر پورے ہندوستان پر ہی نہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہوگا. یہ تب گرے گی, اس سے پہلے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے.